اللہ الرحمن الرحیم۔ اقبال کی معروف نظم خضر راہ کے حوالے سے ہماری گفتگو وہیں سے شروع ہوتی ہے کہ جہاں ہم نے بات کا اختتام کیا تھا۔ گزشتہ گفتگو میں ہم خضر کی طرف سے دیے جانے والے جوابات میں سے سلطنت کے حوالے سے جواب کو دیکھ چکے تھے، اس کا مطالعہ کر چکے تھے اور تجزیہ کر چکے تھے، اور اب ہمارے سامنے ہے سرمایہ و محنت۔ سرمایہ اور محنت، یہ وہ سوال ہے کہ جس کی اہمیت نظم جب یہ لکھی گئی تو اس وقت کے حساب سے وقتی بھی تھی، یعنی اس وقت کے کرنٹ افیئرز میں یہ موضوع شامل تھا، کیونکہ چند سال پہلے اس نظم کی تصنیف سے 5 سال پہلے اکتوبر 1917 میں روس میں ایک عظیم انقلاب آ چکا تھا، مزدوروں کا انقلاب، اور زار روس کی حکومت کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ مزدوروں نے تختہ الٹ دیا تھا اور لاکھوں افراد کی ہلاکت کے بعد ایک نئی حکومت قائم ہو گئی تھی جس کو کہ مزدوروں کی حکومت کہا جا رہا تھا اور جسے عام لوگوں کی حکومت کا نام دیا جا رہا تھا۔ تو سرمایہ اور محنت کی کشاکش کا موضوع اس وقت کا ایک برننگ ٹاپک تھا۔ ایک تو یہ ہو گیا، اور دوسری بات یہ کہ جب سے اس دنیا میں کسی فرد نے دوسرے فرد سے کام لینا شروع کیا اور اسے مزد دینی شروع کی، اسے اجرت دینی شروع کی، تنخواہ دینی شروع کی، تو یہ مسئلہ اس وقت سے پیدا ہو گیا کہ اولیت کس کو حاصل ہے، فوقیت کس کو دی جائے، سرمایہ کو، پیسے کو، یا محنت کو۔ محنت دار کرنے والے کا حصہ زیادہ ہے یا سرمایہ دار کا حصہ زیادہ ہے؟ تو یہ موضوع ازلی و ابدی بھی ہے، قدیم بھی ہے، اور اقبال نے جب یہ نظم لکھی اس وقت کے لحاظ سے وقتی موضوع بھی ہے۔ بندہ مزدور کو جا کر میرا پیغام دے، چند اشعار میں پڑھتا ہوں، اس کے بعد پھر ہم پلٹ کر آئیں گے پہلے شعر کی طرف۔ بندہ مزدور کو جا کر میرا پیغام دے، خضر کا پیغام کیا، یہ ہے پیام کائنات۔ اے کہ تجھ کو کھا گیا سرمایہ دار ہیلا گر، شاخ آہو پر رہی صدیوں تلک تیری برات۔ دستے دولت آفری کو مزد یوں ملتی رہی، اہل ثروت جیسے دیتے ہیں غریبوں کو زکوٰۃ۔ تیسرے شعر میں لفظ آیا مزد، اور پہلے شعر میں لفظ آیا مزدور یا مزدور، تو اصل میں یہ ہے مزدور۔ مزدور یعنی اجرت لینے والا، مزد کے معنی اجرت، کسی کام کا معاوضہ۔ بندے مزدور کو جا کر میرا پیغام دے، خضر کا پیغام کیا ہے، یہ پیام کائنات۔ ساری کائنات سے ایک ہی آواز اٹھ رہی ہے، ساری کائنات ایک ہی حقیقت آشکار کر رہی ہے، صرف فقط میں یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ سارا عالم یہ بات کہہ رہا ہے۔ کیا بات ہے؟ اے یعنی اے مزدور، کہ تجھ کو کھا گیا سرمایہ دار ہیلا گر۔ سرمایہ دار ہیلا گر، سرمایہ رکھنے والا کون؟ جو ہیلے بنانا جانتا ہے، جو ہیلے تراشتا ہے، بہانے بناتا ہے۔ کون سے بہانے بناتا ہے؟ سجنی سے کرو گے بہانہ کیا؟ وہ تو سرمایہ دار بھی بناتا ہے، مزدور بھی بناتا ہے۔ یہ ہیلے ہیں مزدور پر ظلم کے لیے، یہ ہیلے ہیں اس کی اجرت میں کمی کے لیے، یہ ہیلے ہیں اس سے زیادہ محنت کرانے کے لیے۔ تو اے کہ تجھ کو کھا گیا، تجھ کو کھا گیا، تیری محنت کو کھا گیا، تیری اجرت کھا گیا۔ تیری اجرت کا جس نے پاس نہیں رکھا، تیری محنت کا جس نے پاس نہیں رکھا، جس نے تیری محنت کا لحاظ نہیں کیا، جب محنت کا لحاظ نہیں کیا، جب اس کی اجرت کا لحاظ نہیں کیا، تو گویا اس کی زندگی کو کھا گئے، کیونکہ مزدور کی زندگی اس کی اجرت سے جڑی ہوئی ہے۔ زندگی کا پہیہ، زندگی کی گاڑی کا پہیہ کب چلے گا؟ جب اجرت ملے گی،
مناسب ملے گی اور اس کی محنت کے مطابق ملے گی. تو اجرت نہیں ملی گویا اس کی زندگی اس کے ہاتھ سے جاتی رہی. اے کہ تجھ کو کھا گیا تجھ کو برباد کر دیا, تجھ کو اس حال کو پہنچا دیا. سرمایہ دار ہیلا گر, یہ اس دور کا ایک خاص تازہ موضوع تھا. سرمایہ داری تازہ موضوع کس لحاظ سے تھا کہ اس نظم کی تخلیق سے تقریباً 16-17 ایک تو انقلاب کا میں نے ذکر کیا, اکتوبر 1917 میں انقلاب روس آیا اور وہاں پر ایک نیا نظام قائم ہو گیا, کمیونزم کا نظام. لیکن اس سے پہلے 1905 میں ایک بڑی بغاوت ہوئی مزدوروں کی طرف سے. اس وقت زار کی حکومت تھی, جو بادشاہت تھی وہ زار خاندان کی بادشاہت تھی, اور انڈسٹریز کے مزدور اپنا یہ مطالبہ لے کر باہر آئے تھے کہ ہماری اجرتوں میں اضافہ کیا جائے اور ہمارے اوقات کار میں کمی کی جائے, ہمارے حالات کار بہتر بنائے جائیں. اور وہ سمجھتے تھے کہ بادشاہ ہمیں فیور کرے گا اور بادشاہ ان سرمایہ داروں کو مجبور کرے گا کہ وہ ہمارے مطالبات تسلیم کریں. لیکن ہوا یہ کہ جب یہ لاکھوں یا ہزاروں مزدور محل کے نزدیک پہنچے تو شاہی فوج نے ان کو اپنی گنز کے نشانے پہ لے لیا, اپنی بندوقوں کی باڑ پہ رکھ لیا, اور بہت سارے مزدور اس میں ہلاک ہوئے, بہت خون بہا. اور جب خون بہتا ہے, جب اس طرح کی ہلاکتیں ہوتی ہیں تو پھر معاملہ آگے کی طرف جاتا ہے. لہٰذا اس تحریک نے زور پکڑا. اندر ہی اندر مزدوروں کی یہ تحریک پہلے سے چل رہی تھی گزشتہ 50 سال سے, اور اس دور میں جب یہ بغاوت شروع ہوئی اس دور میں اس کے لیڈروں میں 2 بڑے نام تھے. ایک تو لینن کا نام تھا اور ایک اسٹالن کا نام تھا. لینن جو بعد میں پہلا حکمران بنا مزدوروں کی حکومت میں کمیونسٹ انقلاب کے بعد, اور اس کے بعد اسٹالن. تو اے کہ تجھ کو کھا گیا سرمایہ دار ہیلا گر, شاخ آہو پر رہی صدیوں تلک تیری برات. برات کہاں رہی؟ ہرن کے سینگوں پر. ہم نے تو نہ دیکھی آج تک ایسی بارات. گھوڑوں پر دیکھی, ہاتھیوں پہ دیکھی, اونٹوں پر دیکھی, کاروں میں دیکھی بارات, لیکن یہ کیسی بارات ہے جو کہ ہرن کے سینگوں پر ہے. برات عاشقاں بر شاخ آہو, مثال ہے فارسی کی کہ عاشقوں کی امیدیں, عاشقوں کی خواہشیں اور عاشقوں کے منصوبے کبھی پورے نہیں ہوتے. وہ شاخ آہو میں الجھے رہتے ہیں, اور اگر آپ نے ہرن کے سینگ دیکھے ہوں تو سیدھے نہیں ہوتے, بڑے پیچدار ہوتے ہیں. ان میں کوئی چیز اگر پھنس جائے تو اس کا نکالنا مشکل ہوتا ہے. برات عاشقاں بر شاخ آہو یعنی عاشقوں کی کے دل میں جو آرزویں پلتی ہیں, ان کی جو خواہشیں ہوتی ہیں وہ آسانی سے پوری نہیں ہوتی. تو مزدوروں کی خواہشیں کیونکہ پوری نہیں ہوئیں صدیوں سے, 18ویں صدی میں یہ انقلاب شروع ہوتا ہے جسے ہم صنعتی انقلاب کہتے ہیں. یعنی دنیا خاص طور پہ یورپ داخل ہوتا ہے مشینی عہد میں. نئی مشینیں ایجاد ہوتی ہیں, کارخانے لگتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ اس زمانے میں کارخانوں کو چلانے کے لیے آج کل کا جدید نظام نہیں تھا. آج کل تو افرادی قوت کم ہوتی ہے اور بیشتر کام مشینیں خود کرتی ہیں, خود ساز مشینیں ہوتی ہیں. لیکن اس دور میں انحصار ہوتا تھا افرادی قوت پر. تو افرادی قوت کا استعمال اس طریقے سے کیا جاتا تھا جیسے کہ اس صنعتی عہد سے پہلے غلاموں سے کام لیا جاتا تھا. یعنی قوت کے بل پر, قوت کے زور پر, ان کی ہمت سے زیادہ جو جائز اوقات کار ہیں ان اوقات کار سے بڑھ کر ان سے مزدوری لی جاتی تھی اور اس کا معاوضہ بھی ان کو ادا نہیں کیا جاتا تھا. تو شاخ آہو پر رہی صدیوں تلک تیری برات, صدیوں تک تیرے مطالبات پورے نہیں ہوئے, تیری خواہشات پوری نہیں ہوئی. لیکن اچھا مزید کیا کہ دستے دولت آفرین کو مزد یوں ملتی رہی. دولت آفرین, ایک تو آفرین نام ہوتا ہے لڑکیوں کا, اور مزید آفرین اچھا کام کسی کا آپ دیکھیں تو اس کو شاباش کہتے ہیں, آپ مرحبا, آفرین, واہ واہ, کیا کہنے.
اور آفری لفظ آفریدن سے بنانے والا، بنانا، تخلیق کرنا، آفری بنانے والا۔ اب دیکھیے دست دولت آفرین، وہ ہاتھ جو دولت بناتے ہیں، وہ ہاتھ جو دولت پیدا کرتے ہیں۔ جو ہاتھ دولت پیدا کرتے ہیں کس کے ہاتھ ہوتے ہیں؟ سرمایہ دار تو اپنے آفس میں بیٹھا ہوتا ہے، پیسہ لگانے والا تو آ کے مشین نہیں چلاتا، محنت سر پہ بوریاں کون اٹھاتا ہے اور اس کا منافع کون کماتا ہے، کس کی جیب میں جاتا ہے؟ تو دست دولت آفری کو مزد، اس کی اجرت، اس کی مزدوری یوں ملتی رہی، اہل ثروت جیسے دیتے ہیں غریبوں کو زکوٰۃ۔ اچھا، یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اسلام میں زکوٰۃ احسان ہے؟ کسی پر ہم احسان کرتے ہیں، اس کا حق ہے اور دینے والے کا فرض ہے۔ مگر اقبال نے یہاں اس صورتحال کو واضح کرنے کے لیے یہ مثال استعمال کی کہ جیسے ہمارا وتیرہ ہے، ہمارا عام طریقہ ہے کہ ہم زکوٰۃ بھی یہ سمجھ کے نہیں دیتے کہ ہمارا فرض ہے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ ہمیں فرض ادا کرنے کا موقع ملا عاجزی اور انکساری کے ساتھ، اور اس کے شکر گزار نہیں ہوتے کہ جس نے وصول کی کہ ہمارے کندھے سے تم یہ بوجھ اتارنے کا موجب بنے، لیکن اس پر احسان جتاتے ہوئے اس کے ہاتھ پر اجرت یوں رکھتے ہیں کہ جیسے جا، ٹھیک ہے، کیا یاد کرو گے؟ اہل ثروت جیسے دیتے ہیں غریبوں کو زکوٰۃ۔ اچھا، اس موقع پہ ذرا سی بات، بہت ہی معمولی سے ایک اشارتاً، تفصیلات آپ جانتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، کہ یہ جو دو بڑے نظام دنیا میں ہمارے سامنے آئے گزشتہ 2-3 صدیوں میں، ایک کیپٹلزم اور ایک کمیونزم، اور کمیونزم ہی کا بغل بچہ سوشلزم، یا اسی کا ایک ذیلی نظام سوشلزم۔ تو پہلے آغاز ہوا کیپٹلزم کا، سرمایہ داری کا، اور 18ویں صدی کے اوائل میں ایک فلاسفر، ایک سماجی فلاسفر تھا ایڈم اسمتھ۔ ایڈم اسمتھ نے یہ نظریہ پیش کیا کہ اکانومی کو فری اکانومی ہونا چاہیے، مارکیٹ کو فری مارکیٹ ہونا چاہیے، حکومت کا اس پہ کنٹرول نہیں ہونا چاہیے، اور مسابقت ہونی چاہیے بنانے والوں میں، جو سرمایہ دار ہیں ان میں مسابقت ہونی چاہیے، مقابلہ ہونا چاہیے، تاکہ اس کا فائدہ کنزیومرز کو پہنچے، ٹھیک ہے، اور کنزیومرز کو، خریدنے والوں کو آزادی ہونی چاہیے کہ وہ جو چاہیں خریدیں، ساری اچھی باتیں، اور فرد کو اپنی ملکیت، اپنا منافع اپنے پاس رکھنے کی لامحدود آزادی ہونی چاہیے۔ یہ ساری باتیں اس نے کہیں، اور ان باتوں میں بڑی کشش تھی، لہٰذا اس وقت کی یورپی دنیا میں ان خیالات کو فوراً قبول کر لیا گیا، اور ان کی بنیاد پر جو صنعتی ڈھانچہ بنا، جو معاشی نظام بنا، وہ سرمایہ دارانہ نظام کہلایا۔ بظاہر اس کی بنیاد میں ایسی کوئی خرابی نہیں ہے، لیکن ہمارے نقطہ نظر سے اس میں چند خرابیاں موجود تھیں۔ ایک خرابی تو یہ کہ ارتکاز دولت کا کوئی انتظام نہیں کیا گیا، اور آپ کو معلوم ہے کہ دولت جب مرتکز ہو جاتی ہے، دولت جب جمع ہو جاتی ہے، تو وہ بہت ساری خرابیاں اپنے ساتھ لاتی ہے، بلکہ دولت جہاں بھی جاتی ہے اپنی خرابیوں کے ساتھ جاتی ہے۔ جب ایک ہاتھ میں لامحدود دولت جمع ہو جائے گی تو پھر اس کی خرابیوں کی کوئی انتہا نہیں رہے گی۔ بہت جلد اس نظام نے ایک مافیا کی شکل اختیار کر لی، سرمایہ داروں نے اپنے گروہ بنائے، سرمایہ داروں نے اپنے منافع کے حصول کے لیے جائز منافع کے ساتھ ساتھ ناجائز منافع کے ذرائع پیدا کرنے کے لیے مزدوروں پر ظلم شروع کر دیا، مزدوروں کی اجرتوں میں کمی شروع کر دی، اور وہ سارے مظالم جن کا ذکر اوپر آیا وہ اس سرمایہ دارانہ نظام کی پیداوار تھے، اس کی نشانیاں تھیں۔ اچھا، پھر تقریباً 100 سال کے بعد اس نظام کی، اور وہ جو ایڈم اسمتھ تھا اس کے اصولوں کی ایک خلاف ورزی اور ہوئی، بلکہ 2 خلاف ورزیاں اور ہوئیں۔ ایک تو یہ کہ شفاف مسابقت، شفاف مقابلہ بنانے والوں کے درمیان، کہ مارکیٹ میں آپ بھی اپنا مال لے جائیں، آپ بھی اپنا مال لے جائیں،
اور جس کا مال لوگ چاہیں خرید لیں. دو باتیں ہو گئیں. ان دونوں کی خلاف ورزی اس طریقے سے ہوئی کہ مسابقت کرنے والوں نے آپس میں گٹھ جوڑ کر لیا. اور آج کے دور میں بھی ہم اس کے شاخسانے دیکھتے ہیں کہ ایک ہی شے بنانے والے مختلف لوگ فری مارکیٹ میں نہیں جاتے, کھلے مقابلے میں نہیں آتے. وہ آپس میں کہتے ہیں کہ یار 80 روپے سے کم میں نہیں بیچنا. عام چھوٹی چھوٹی مارکیٹوں میں آپ دیکھ لیں, اگر ایک ہی چیز بیچنے والے 10 دکاندار بیٹھیں تو شام کو یا رات کو میٹنگ کر کے کہیں گے, بلکہ میں نے تو یہاں تک مشاہدہ بھی کیا ہے کہ باقاعدہ قسمیں اٹھاتے ہیں وہ کہ اگر کوئی اس کی خلاف ورزی کرے گا تو اس کو فلاں کی مار پڑے گی, اس کو فلاں کی مار پڑے گی. اب کہاں گیا وہ شفاف مقابلہ؟ اچھا, اس ساری خرابی کا اثر, اس ساری خرابی کا نقصان اٹھاتا ہے خریدار, وہ عام آدمی جو وہ مصنوعات خریدتا ہے. اچھا, پھر دوسری بات جو اس تھیوری کے تحت تھی, ایڈم اسمتھ کی تھیوری کے تحت, کہ ایک کوالٹی ملے گی لوگوں کو. جب مسابقت ہوگی تو آپ کو معیار ملے گا. ہر بنانے والا چاہے گا کہ میں دوسرے سے اچھی چیز بناؤں. لیکن پھر ایک فیکٹر درمیان میں آ گیا, اشتہار بازی کا فیکٹر. یہ ہمارا میڈیا, اشتہارات کے ذرائع, لوگوں کو ملتفت کرنے کے نئے نئے ڈھنگ طور طریقے, تو ان کو استعمال کر کے اور اپنی دولت کے زور پر, یعنی جتنا خرچ ان مصنوعات کی تیاری میں نہیں ہوتا اس سے زیادہ خرچ اس کی تشہیر پر کیا جاتا ہے. 1000 طریقوں سے لوگوں کو مائل کیا جاتا ہے اور ان کے ذہنوں میں کوئی خاص برانڈ, کوئی خاص نام اور کوئی خاص لیبل اس طرح چپکا دیا جاتا ہے کہ وہ یہ سوچنے سے عاری ہو جاتے ہیں کہ اس کا معیار کیا ہے اور اس کی صورتحال ہے کیا, قابل استعمال ہے بھی یا نہیں ہے, بس مجھے چاہیے تو وہی چاہیے. ٹھیک ہے جناب, تو یہ ہو گیا سرمایہ داری کا نظام. تو اس کی خرابیوں کا ظاہر ہے کہ رد عمل تو ہونا ہی تھا, اور وہ ان ملکوں میں بھی ہوا جہاں یہ سرمایہ داری کا نظام آج بھی چل رہا ہے, اور روس جیسے ملکوں میں, چائنا جیسے ملکوں میں, مشرقی یورپ کے اور کتنے ملکوں میں اس کا رد عمل ایک خونی صورت میں سامنے آیا. اور ایک خونی انقلاب جو روس میں ہم نے دیکھا کہ لاکھوں لوگوں کی جانیں لے گیا, اور اس کے نتیجے میں ایک دوسری فلسفی سامنے آئی, اور وہ فلسفی پیش تو کی گئی تھی کئی دہائیوں پہلے کارل مارکس کی طرف سے. مارکس کی مشہور کتاب سرمایہ, کیپٹل, تو اس کے اصولوں کے مطابق سرمایہ داری کے بالکل برخلاف سرمایہ ایک ہاتھ میں رکھنا جرم ہے, انفرادی ملکیت کی اجازت نہیں ہے, حکومت ہر چیز کا فیصلہ اپنے ہاتھ میں لے گی. وہاں سرمایہ داری نظام میں حکومت کی مداخلت ممنوع, حکومت دخل نہیں دے گی, ہر شخص آزاد ہے, قدرت نے آزاد پیدا کیا ہے, ہم آزاد ہیں. اور ادھر یہ جو نیا نظام سامنے آیا اس کے مقابل میں, اس کے رد میں, اس کی خرابیوں کو سامنے رکھتے ہوئے, وہ نیا نظام یہ تھا کہ مزدور کا استحصال روکنے کے لیے ضروری ہے کہ سب کچھ قومی ملکیت میں لے لیا جائے. کسی شخص کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ کہے کہ فلاں چیز میری ہے. کوئی چیز کسی کی نہیں, سب کچھ سماج کی ملکیت ہے, سب کچھ ریاست کی ملکیت ہے. ریاست طے کرے گی کہ کون کام کرے گا, کتنا کام کرے گا, اس کی کتنی صلاحیت ہے, کس کو 8 گھنٹے کام کرنا ہے, کس کو 10 گھنٹے کام کرنا ہے, اور پھر یہ ریاست ہی طے کرے گی کہ کام کرنے کے بعد اس کو اس کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کتنا روپیہ چاہیے یا کیا شے چاہیے. یہ دونوں کام ریاست کرے گی. یعنی فرد کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے طے کرے کہ میں فلاں ادارے میں جاؤں گا, میں فلاں کام اختیار کروں گا, یا میں اتنی تنخواہ لوں گا, یا یہ کہ اتنی تنخواہ جو مجھے ملے گی یا جو اجرت ملے گی اس سے اپنی مرضی کا صابن خریدوں گا, اس سے اپنی مرضی کی کوئی کھانے پینے کی شے خریدوں گا. یہ اس کا اختیار نہیں, ہر چیز ریاست طے کرے گی. تو یہ ایک نیا نظام اس کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا. اچھا, سوشلزم, اس کے بعد چائنا میں اس کا تجربہ ہوا غالباً 60 کی دہائی میں. اس سے پہلے تو وہاں بھی وہی سخت گیر نظام تھا جو کہ رشیا میں تھا یا مشرقی یورپ کے دیگر ممالک میں تھا,
جہاں پر کہ سختیاں بھی بہت تھیں، پابندیاں بھی بہت تھیں۔ ظاہر ہے کہ اس طرح کے نظام کو کامیاب بنانے کے لیے کہ جہاں جبراً کام لینا ہو، لوگوں کو انفرادی ملکیت کی اجازت نہ ہو، وہاں پر جبر اور سختی ضروری ہو جاتی ہے، ورنہ لوگ بغاوت پر آمادہ ہو جائیں۔ تو چائنا میں یورپ کی مداخلت پر اور کچھ مخصوص وہاں کے سیاسی حالات کے سبب 60 کی دہائی میں کمیونزم کے اصولوں میں نرمی پیدا کی گئی۔ کسی حد تک انفرادی ملکیت کی اجازت دی گئی، کسی حد تک فری مارکیٹ کی اجازت دی گئی، کیونکہ اس کے بغیر یورپ کی بڑی منڈیوں تک ان کو رسائی کی اجازت، راستے نہیں مل رہے تھے۔ تو بہت نیگوسیشنز کے بعد، بہت زیادہ گفتگوؤں کے بعد یہاں پر کسی حد تک کمیونزم کے اصولوں سے انحراف کر کے جو نظام قائم کیا گیا وہ سوشلزم کہلایا۔ بنیاد میں، اپنی نہاد میں دونوں نظام ایک ہی ہیں، جذبہ دونوں کے اندر ایک ہی ہے۔ اچھا، اقبال نے بھی بعض جگہ استحسان کی نظروں سے دیکھا ہے، تعریف کی نظروں سے دیکھا ہے، تو وہ اس لیے نہیں دیکھا کہ اقبال چاہتے تھے کہ ہم مسلمان کمیونزم کو اختیار کر لیں یا سرمایہ داری کو اختیار کر لیں یا سوشلزم کو اختیار کر لیں، بلکہ وہ کمیونزم کے فلسفے میں جو مزدوروں کے لیے ایک ہمدردی ہے اور جو ایک انسانیت کا درد ہے، اس کا استحسان کرتے ہیں۔ یہ میں یقین کے ساتھ اس لیے کہہ سکتا ہوں، ایک تو کلام اقبال اس کا گواہ ہے، بہت اشعار اس حوالے سے موجود ہیں، اور دوسرا یہ کہ اقبال کا جو مطالعہ فلسفہ اسلام کا ہے، اسلامی معیشت کا جو مطالعہ ہے، قرآن کا جو مطالعہ ہے، اور اقبال کی پوری فکر میں جتنا وزن دینیات کا، اسلامیات کا، اسلامی نظریات کا، اسلامی فکر کا ہے، وہ ہمیں سوچنے پہ مجبور کر دیتا ہے کہ ایسا آدمی جس کی فکر اسلامی فکر کی اور جس کی شخصیت اسلام کی ایک نمائندہ اور ایک علامت کے طور پر موجود ہو، وہ یہ قبول کر لے گا کہ اس پر کوئی ایسا نظام نافذ ہو جائے جو کہ مذہب کو افیون قرار دیتا ہو، جس کی بنیاد مذہب کی بنیاد سے متخالف ہو۔ صرف ایک مثال سے آپ سمجھ لیجئے کہ اگر کمیونزم نافذ ہو جاتا ہے تو کیا زکوٰۃ کا کوئی تصور ہے؟ جب ملکیت ہی نہیں ہے کسی کی تو زکوٰۃ آپ کس پہ نافذ کریں گے؟ آپ خیرات کا کیا تصور لائیں گے؟ آپ صدقے کا کیا تصور لائیں گے؟ وراثت کی تقسیم کا آپ کیا کریں گے؟ تو اسلام کا اپنا ایک نظام معیشت ہے جس میں بنیادی شے وہی ہے جس کی طرف میں نے شروع میں اشارہ کیا کہ دولت کا ارتکاز نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، دولت کے ارتکاز کو روکنے کے لیے اسلام نے بڑا فطری راستہ اختیار کیا جو 100% جبر کا راستہ نہیں ہے۔ ایک حد تک تو ہے کہ زکوٰۃ دینی ہے، زکوٰۃ نہ دینے والوں کے خلاف اعلان جنگ بھی ہے، لیکن اس سے آگے پھر زکوٰۃ دینے کے بعد بھی لوگوں کو اس بات کی ترغیب دی گئی کہ وہ اپنے سرمایے میں سے غریبوں کا حصہ نکالیں، پڑوسیوں کا حصہ نکالیں، غریب رشتہ داروں کا حصہ نکالیں، اور قرآن پاک میں جا بجا اس بات کی ترغیب دی گئی، احادیث میں اس بات کی تلقین کی گئی کہ جو کمتر طبقات ہیں، جو کمزور طبقات ہیں، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا ہے۔ اچھا، ایک پوائنٹ اور ہے کہ سرمایہ داری کا کنسیپٹ پیش کرنے والا بھی انسانیت کا دشمن نہیں تھا۔ اس نے بھی جو اصول وضع کیے وہ یہ سوچ کر ہی وضع کیے کہ اس سے معاشرے میں استحکام پیدا ہوگا، اس سے لوگوں کا بھلا ہوگا، اس سے سوسائٹی کو ایک بہتر طرز معاشرت ملے گی، اس کا معیار زندگی بلند ہوگا۔ اس کے رد عمل میں پھر جو فلسفہ پیش کیا ہیگل نے کیا ہو یا کارل مارکس نے کیا ہو یا ان کا اتباع کرنے والوں نے کیا ہو، تو ان کے ذہن میں بھی کوئی انسانیت دشمنی نہیں تھی۔ وہ بھی یہ نہیں چاہتے تھے کہ مزدوروں کے حالات کار خراب ہو جائیں یا ظلم و بربریت کا نظام اور جڑ پکڑ جائے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم کوئی بھی نظام بنائیں انسان ہونے کی حیثیت سے۔ میں استاد ہوں، مجھے آپ کوئی سسٹم بنانے کے لیے دے دیں، میں کہیں نہ کہیں ڈنڈی مار دوں گا استادوں کے حق میں، کوئی نہ کوئی شک ایسی رکھ دوں گا جس میں دوسروں کا تو خیر فائدہ ہو ہی رہا ہے لیکن استادوں کا تھوڑا سا 5% زیادہ ہو جائے۔ سیاستدان کو آپ دے دیجیے کوئی نظام بنانے کے لیے، وکیلوں کو دے دیجیے، کسی طبقے زندگی کے شخص کے ہاتھ میں آپ، یعنی انسان کے ہاتھ میں اگر آپ
زندگی کا کوئی سسٹم خصوصاً معاشی نظام دیں گے تو وہ ڈنڈی ضرور مارے گا، یا اس کی سوچ وہاں تک نہیں پہنچے گی۔ لیکن کوئی ایسی ہستی جس کے ذہن میں، جس کے پاس کسی قسم کا کوئی تعصب نہیں ہے، جس کا کسی فرقے سے تعلق نہیں ہے، جس کا کسی معاشی طبقے سے تعلق نہیں ہے، یعنی خدائے بزرگ و برتر، جو ہماری فطرت کو بھی جانتا ہے، جو ہماری صلاحیتوں کو بھی جانتا ہے، جسے معلوم ہے کہ ہم کتنا کام کر سکتے ہیں، جسے معلوم ہے کہ ہم کو اگر ترغیب دی جائے گی انفرادی ملکیت کی تو اس ترغیب سے ہم کیا فائدہ اٹھائیں گے اور معاشرے کو کیا فائدہ پہنچائیں گے۔ جب ترغیب ختم ہو گئی روس میں 1917 کے بعد تو کیا ہوا؟ ہمارے دور میں رشیا کے ٹی وی آ گئے تھے ابتدا میں پاکستان میں، اور کتنے بڑے بڑے ہوتے تھے، اس میز جتنے بڑے بڑے، بھدے، کوئی ان کا حال نہیں۔ رشیا کے کارخانوں میں جو ٹینک بن رہے تھے، جو توپیں بن رہی تھیں، جو اسلحہ بن رہا تھا، جب 1968 میں عرب اسرائیل جنگ ہوئی تو کسی کام نہیں آیا۔ سبب یہ کہ ان کی کوالٹی، ان کا معیار، ان کے کارخانوں میں بے پناہ چیزیں بن رہی تھیں، کیونکہ سارے قوم کو لگا دیا نا کام پر، دن رات کام کر رہے ہیں، لیکن ہر شخص کے ذہن میں یہ ہے کہ میں 8 گھنٹے کام کروں اور یہ دوسرا جو ہے 6 گھنٹے کام کر رہا ہے، فلاں شخص 12 گھنٹے کام کر رہا ہے، اور ملے گی تو وہی 1 ڈبل روٹی اور 2 انڈے، اس کو بھی وہی ملے گا، مجھے بھی وہی ملے گا، تو کیوں سر کھپاؤں، کیوں محنت کروں، کیوں کوالٹی پر توجہ دوں؟ تو معیار گر گیا، کیونکہ اپنی ملکیت کا احساس ختم ہو گیا۔ انسان کی اپنی چھوٹی سی دکان بھی ہے تو وہ اس کے لیے دن رات محنت کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا، لیکن اگر کسی دوسرے کا رکشہ چلا رہا ہے تو وہ کھڈوں کو نہیں دیکھے گا، ہاں ستیاناش ہو جائے تو ہوتا رہے، میرا کیا جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو نظام ہمیں دیا ہے اس میں انفرادی ملکیت کو برقرار اسی لیے رکھا گیا ہے تاکہ ہم محنت کریں، تاکہ ہم کوشش کریں اور اس کام کو اپنا کام سمجھ کر انجام دیں۔ اس کے بعد پھر وہ جو چیک اینڈ بیلنس والا پورا سسٹم ہے وہ موجود ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی روشنی میں، جو ہمیں ظلم سے روکتا ہے، جو ہمیں دوسروں کے حقوق ادا کرنے پر آمادہ کرتا ہے۔ تو اس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ اقبال تحسین بھی کرتے ہیں، تحسینی نظروں سے بھی دیکھتے ہیں اس اٹھتے ہوئے انقلاب کو کہ نوجوانوں میں بیداری پیدا ہو رہی ہے، مزدور آگے بڑھ رہے ہیں، مزدوروں کو اپنا حق مل رہا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اقبال یہ چاہتے تھے کہ یہاں پر بھی کمیونزم نافذ ہو جائے۔ ساحر الموت نے تجھ کو دیا برگ حشیش، ساحر المود بھی ہے، دال بھی ہے اس میں، اور ساحر الموت بھی ہے توئے سے۔ تو اس کے حوالے سے بھی بڑی ایک عجیب و غریب کہانیاں ہیں۔ حسن بن صباح، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کا نام غلط کوٹ کیا جاتا ہے، حسن بن صباح نام نہیں تھا بلکہ اس کے باپ کا نام کچھ اور تھا، غالباً باپ کا نام اب ذہن میں اس وقت آ نہیں رہا۔ اور آج سے تقریباً 800-850 سال پہلے اسماعیلی فرقے سے اس کا تعلق تھا، اور اس کا داعی تھا، مبلغ تھا، مختلف دنیا کے ممالک میں اپنے افکار کی ترویج کے لیے گھومتا پھرتا رہا۔ بالآخر اس نے ایران کے ایک علاقے قزوین میں 2 پہاڑوں کے بیچ میں اپنی ایک پناہ گاہ بنائی، اپنا قلعہ تعمیر کیا پہاڑوں کے اوپر، اور 2 پہاڑوں کے درمیان میں ایک وسیع و عریض باغ تعمیر کرایا جس کو حسن بن صباح کی جنت کہا جاتا ہے۔ اچھا، اس حکایت کی بنیاد پر، اس کہانی کی بنیاد پر، اور اسے حقیقت جانتے ہوئے، میرے علم میں نہیں کہ اس میں کتنی حقیقت ہے اور کتنا فکشن ہے، اس کی بنیاد پر اردو کا ایک تاریخی ناول لکھا گیا اور بہت مشہور ہوا۔ مولانا عبدالحلیم شرر جو اردو کے معروف تاریخی ناول نگار، ابتدائی تاریخی ناول نگار مانے جاتے ہیں، تو ان کا ایک ناول جو لاکھوں کی تعداد میں شائع ہو کر بکتا رہا اور آج بھی لوگ شوق سے پڑھتے ہیں، اور کیا نام تھا اس ناول کا؟ فردوس بری، فردوس بری۔ تو فردوس بری میں یہ پوری کہانی اس طرح درج کی گئی ہے کہ جیسے یہ حقیقت ہو، لیکن ریسرچ کرنے والوں نے یہ پتہ لگایا ہے کہ سب سے پہلے اس کہانی کو بیان کیا مارکو پولو نے، جو کہ کہتا ہے کہ میں ان علاقوں میں آیا اور میں نے یہ دیکھا، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ مارکو پولو حسن بن صباح کے 150 سال کے بعد آیا، اور
خود حسن بن صبا کے اپنے دور کے جو مورخین ہیں انہوں نے حسن بن صبا کی اور باتوں کا تو ذکر لکھا ہے، لیکن اس کی کسی جنت کا ذکر نہیں کیا، مگر جو کہانی معروف ہے اور تواتر کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا ہے، یعنی اب وہ ایک تلمیح کی صورت اختیار کر گئی۔ آپ اسے حقیقت مانیں یا اسے فسانہ قرار دیں، لیکن اقبال نے اس کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کر لیا کہ حسن بن صبا ایک ایسے شخص کی صورت میں، ایک ایسے کریکٹر کی صورت میں اس جواب خضر میں پیش کیا جا رہا ہے جو کہ ظالم ہے، جو کہ اپنی خواہشات کا پیرو ہے، جو اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے دوسروں کو استعمال کرتا ہے، ایکسپلائٹ کرتا ہے ان کے جذبات کو۔ حسن بن صبا کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ نوجوانوں کو 12 سے 20 سال کی عمر کے نوجوانوں کو نشے کا عادی بنا کر پھر بے ہوشی کی حالت میں وہاں پہنچا دیا جاتا تھا جہاں پر وہ مصنوعی جنت بنی ہوئی تھی۔ کچھ دن ان کو جنت کے نظارے کرائے جاتے تھے اور اس کے بعد اچانک ان کو دوبارہ وہیں پہنچا دیا جاتا تھا جہاں سے اٹھا کر لائے تھے، اور ان سے کہا جاتا تھا کہ اگر تم دوبارہ جنت میں جانا چاہتے ہو تو تمہیں فلاں فلاں کام کرنے پڑیں گے، اور وہ کام عموماً کیا ہوتے تھے؟ کسی معروف شخصیت کا قتل۔ اس زمانے میں بہت سارے قتل ہوئے، کہتے ہیں کہ وہ یہی ان کو نام دیا جاتا تھا فدائیین کا۔ تو اصل میں وہ حشیش پینے والے لوگ تھے، نشہ کرنے والے لوگ تھے، تو ان کے ذریعے قتل کروایا جاتا تھا، پھر ان کو بڑے عزت و احترام کے ساتھ دوبارہ لا کر یہاں پر رکھا جاتا تھا۔ تو ساحر الموت نے تجھ کو دیا برگ حشیش، تجھ کو بھنگ کی پتی دی، ایک پتا یا پتی بھنگ کی تجھے کھلائی جو نشہ آور تھی، تو مدہوش ہو گیا، تیرے حواس اپنے قابو میں نہیں رہے، بے خود ہو گیا۔ ساحر الموت نے تجھ کو دیا، اے مزدور، سرمایہ دار نے تجھ کو کیا دیا؟ اس سے پہلے والے بند میں ہم دیکھ چکے عامروں کی جادوگری، ان کی ساحری، اور یہاں پر ایک اور حربہ سامنے آ رہا ہے زور آور لوگوں کا، سرمایہ داروں کا، پیسے والوں کا، کہ انہوں نے نشہ پلایا۔ اچھا، یہ نشہ اصلی نشہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ نشہ وہ حربے بھی ہو سکتے ہیں، وہ چالاکیاں بھی ہو سکتی ہیں جو مزدوروں کو خوش کرنے کے لیے عام طور پر کی جاتی ہیں۔ اور تو اے بے خبر سمجھا اسے شاخ نبات، سرمایہ دار جسے تو نے اپنا آقا سمجھا تھا وہ تو تجھے نشہ پلا رہا تھا اور تو سمجھتا رہا کہ تو مصری کھا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ شاخ نبات، مصری کی ڈلی، مصری کی سلائیاں، تو وہ سمجھ رہا ہے کہ مٹھاس میرے منہ میں جا رہی ہے۔ نسل، قومیت، کلیسا، سلطنت، تہذیب، رنگ، سلطنت، نسل، سب سے پہلے نسل۔ نسل کا ذکر یہاں پر اس لیے بھی آیا کیونکہ جب یہ نظم لکھی گئی اس سے کچھ عرصے پہلے سلطنت عثمانیہ کے مختلف علاقوں میں جو سور بہت بلند آہنگی سے پھونکا گیا، جو پروپیگنڈا بہت زور اور کاوش سے کیا گیا انگریزوں کی طرف سے، اتحادیوں کی طرف سے، وہ تھا عرب نیشنلزم کا، کہ تم برتر نسل سے تعلق رکھتے، اور یہ نسل کا جن صرف عربستان میں نہیں سر چڑھ کے بول رہا تھا، اپنے کرشمات اور کمالات دکھا رہا تھا، بلکہ یورپ میں بھی یہ فتنہ پھیلا ہوا تھا۔ یہ جو جنگ عظیم ہوئی پہلی اور دوسری، ہٹلر کے ہاتھ میں کون سا ہتھیار تھا؟ نسلی برتری کا ہتھیار تھا، کہ دنیا میں اگر زندہ رہنے کا حق ہے تو جرمنز کو ہے، جرمنز کے علاوہ نہ کسی کے پاس طاقت ہے اور نہ کسی کے پاس دماغ ہے، ہم ہیں جو حکومت کرنے کے لیے دنیا میں آئے۔ تو نسل، قومیت، اقبال کا تصور قومیت بھی الگ ہے سب سے۔ اقبال نے وطنیت اور قومیت کے حوالے سے اپنی ابتدائی نظموں میں ایک تصور پیش کیا کہ ہندوستان کے لوگ ایک قوم ہیں۔ اقبال نے نظم لکھی ترانہ ہندی، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، مشہور نظم ہے۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد اقبال نے نظم لکھی ترانہ ملی۔ کیا ہے وہ ترانہ ملی کا آغاز؟ کہ مسلم میں ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا، یعنی خیالات میں تبدیلی آ گئی۔ ایک وطنی قومیت سے، جغرافیائی قومیت سے، نسلی قومیت سے اٹھ کر اقبال ایک نظریاتی قومیت کی طرف آ گئے،
بعض لوگ اقبال پر جو اعتراضات کرتے ہیں ان میں ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ اقبال کے تضادات بہت ہیں. اقبال کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں, ہے کواکب کچھ نظر آتے ہیں, غالب کیوں آ جاتے ہیں بیچ میں. تو میں کہتا ہوں بھائی پہلے بھی کچھ کہہ رہے تھے اب بھی کچھ کہہ رہے ہیں, تضاد کہاں سے ہوگی؟ آپ لکھ کے دیکھ لیے لفظ کچھ 2 دفعہ لکھیں 3 دفعہ لکھیں ایک ہی شکل بنے گی نا. تو اقبال کے یہاں کہتے ہیں کہ تضاد پائے, میں کہتا ہوں کہ تضاد نہیں ہے, یہ ارتقاء ہے. جو سوچنے والا ہے وہ ایک جگہ ٹھہر نہیں سکتا, وہ غور و فکر کرتا رہتا ہے, اپنے افکار پر اپنے خیالات پر غور کرتا ہے, جائزہ لیتا ہے اور نئے افکار ترتیب پاتے رہتے ہیں اس کے ذہن میں. تو نسل, قومیت, کلیسا, اچھا وطنیت کے حوالے سے بھی وطنیت اور قومیت جڑواں تصورات ہیں. وطنیت کے حوالے سے بھی اقبال نے کھل کر اظہار کیا کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے, جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن. اقبال کہتے ہیں کہ یہ وطنیت, نسلی قومیت, ان کو اختیار کرنے کا مطلب یہ کہ آپ نے مذہب کو مار دیا, مذہب کو ہلاک کر کے اور اسے کفن کے طور پر آپ استعمال کر رہے ہیں, اس کو کفن پہنا رہے ہیں آپ قومیت کا اور وطنیت کا. کلیسا, سلطنت, تہذیب, رنگ, یہ سب مختلف تصورات اور خیالات ہیں جو اس زمانے میں عام ہو رہے تھے اور جن کی تردید اقبال نے اپنے کلام میں جا بجا کی, جنہیں کوئی خدا کا درجہ دے رہا تھا, جنہیں کوئی بت بنا کر ان کی پرستش کر رہا تھا. اور یہ فتنے صرف 1922 تک محدود نہیں تھے, بلکہ آج بھی آپ دیکھیں کہ دنیا کے مختلف علاقوں میں اور مسلم دنیا میں, ہمارے اپنے ملک میں یہ ساری چیزیں جو تفریق پیدا کرنے والی ہیں, جو فرق پیدا کرنے والی ہیں, وہ موجود ہیں اور ان کو ماننے والے, ان پر یقین رکھنے والے, ان پر اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور ان بنیادوں پر دوسرے کی جان لینے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں. نسل, قومیت, کلیسا, سلطنت, تہذیب, رنگ, خواجگی نے خوب چن چن کے بنائے مسکرات. خواجگی نے, آقائی نے, حکمرانوں نے خوب چن چن کر بنائے مسکرات. ذکر ہو رہا تھا سرمایہ و محنت کا, تو سرمایہ داری کے حوالے سے اقبال کا ایک شعر سامنے آ گیا. تدبر کی فسوں سے محکم ہو نہیں سکتا, تدبر کی فسوں کاری سے محکم ہو نہیں سکتا, جہاں میں جس تمدن کی بنا سرمایہ داری ہے. جہاں میں جس تمدن کی بنا بنیاد سرمایہ داری ہے وہ غور و فکر سے محکم نہیں ہو سکتا. وہ تمدن, وہ معاشرہ, وہ سماج دانشوری سے, کیونکہ سرمایہ دار اپنے ہیلوں کے ذریعے بہا کر لے جائے گا اس سارے علم کو, اس ساری دانش کو, اور اپنا غلبہ برقرار رکھے گا. اچھا, سرمایہ داری کے مقابلے میں ذکر آیا ابھی کمیونزم کا اور اس کے پیشکار کارل مارکس کا. تو کارل مارکس کے حوالے سے بھی 2-3 اشعار میں دلچسپ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ایک جگہ تو ایک نظم میں, اشتراکیت اور ملوکیت اقبال کی ایک نظم ہے, اس میں یہ مشہور مصرع آیا ہے کہ قلب او مومن دماغش کافر است. ایک پیغمبر قرار دیا ہے کارل مارکس کو, لیکن کیسا پیغمبر؟ پیغمبر بے جبرائیل کا ہے, پیغمبر بے جبرائیل کہ اس پر وحی نہیں اتری, لیکن وہ اللہ کا پیغام لے کر آیا, وہ قدرت کا پیغام لے کر آیا, مگر اس کا دماغ تو, دل تو روشن تھا مگر دماغ اس میں روشنی سے محروم تھا. اچھا, دین آن پیغمبر حق ناشناس, پیغمبر حق ناشناس. دیکھیے تعریف, اب اس کو آپ ایبسلوٹ تعریف کہہ دیں تو میرا خیال ہے کہ مناسب نہیں, بلکہ اس میں تعریف ہے مگر تھوڑی سی احتیاط کے ساتھ. پیغمبر ہے مگر حق ناشناس ہے, ابھی پورا حق اس تک نہیں پہنچا. یعنی اقبال یہ سمجھتے ہیں کہ میری بصیرت اگر اس تک پہنچ جاتی تو شاید اس کی درد مندی اور اس کا فلسفہ حیات کسی اور شکل میں بروئے کار آتا. دین آن پیغمبر حق ناشناس, بر مساوات شکم دورد اساس. اس نے جو فلسفہ پیش کیا اس میں شکم کی مساوات رکھی,
دل اور دماغ کو بھول گیا. بر مساوات شکم دارد اساس ہم ملوکیت بدن را فربہیست. اور ملوکیت کا بدن بھی فربہی کی طرف مائل ہے. فربہی کو ترجیح دیتا ہے بدن کی فربہی. جی سینہ بے نور او از دل تہیست. ملوکیت کا سینہ بھی دل سے خالی. دونوں کے یہاں ایک ہی مرض ہے. یہ اقبال نے دونوں کے ایک مشترک خامی نکالی کہ دونوں کے یہاں پیٹ ہے, شکم ہے. ادھر مزدور کا شکم ہے اور ادھر سرمایہ دار کا شکم ہے, لیکن دونوں بھول گئے روح کو اور دل کو. کٹ مرا ناداں خیالی دیوتاؤں کے لیے شکر کی لذت میں تو لٹوا گیا نقد حیات. مزدور کو مخاطب کر کے حضرت خضر کہتے ہیں کہ یہ جو خیالی دیوتا تھے, کبھی تیرے سامنے بت لا کے رکھ دیا گیا نسل کا, کبھی کلیسا کا, کبھی قومیت کا, کبھی رنگ کا. تو ان کے لیے اپنی جان گنواتا رہا, اپنا لہو بہاتا رہا. شکر کی لذت میں تو لٹوا گیا نقد حیات. شکر نشہ, شکر کی لذت, نشے کی لذت ظاہر ہے کہ وقتی لذت ہوتی ہے, لیکن وہ کس کے عوض ملی تجھے؟ اس کے بدلے میں تو نے کیا گنوایا؟ اپنی زندگی گنوا دی. نقد حیات گنوا کے تجھے چند لمحات کی لذت ملی, اور یہ کس کی چال تھی؟ یہ سرمایہ دار کی چال تھی. مکر کی چالوں سے بازی لے گیا سرمایہ دار, انتہائی سادگی سے کھا گیا مزدور مات. اٹھ کہ اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے, مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے. اس شعر سے یہ گمان ہوتا ہے, لوگوں نے یہ بات اخذ کی کہ شاید اقبال 1917 کے انقلاب روس سے اتنے متاثر ہیں اور وہاں مزدوروں کو حقوق ملنے کے حوالے سے اتنے زیادہ پرجوش ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ انقلاب یہاں پر لایا جائے, یہاں درآمد کر لیا جائے. لیکن جب ہم مجموعی طور پر اقبال کے افکار و خیالات کو دیکھتے ہیں, مثلا کارل مارکس کے حوالے سے وہ جو نظم اس میں موجود ہے ضرب کلیم میں, تیری کتابوں میں اے حکیم معاش رکھا ہی کیا ہے آخر. اب اس سے زیادہ کھلا مصرع کیا ہوگا؟ حکیم معاش کارل مارکس, تیری کتابوں میں اے حکیم معاش. اور ضرب کلیم میں تو وہ افکار آئے ہیں جو تقریباً حتمی خیالات ہیں, آخری عمر کی کتاب ہے. تیری کتابوں میں اے حکیم معاش رکھا ہی کیا ہے آخر, خطوط خمدار کی نمائش, مریض و کجدار کی نمائش. خطوط خمدار کی نمائش, تیری کتابیں, تیرے نظریات, تیرے افکار, تیرا دیا ہوا نظام ٹیڑھی میڑھی لکیروں کے سوا کیا ہے جس میں انسان اپنا راستہ بھول جائے, الجھ کے رہ جائے. خطوط خمدار کی نمائش, مریض و کجدار کی نمائش. مریض کا مطلب ہوتا ہے نہ چھلکا, ریختن کے معنی چھلکانا, ریزت اور اس سے ریز, نہ چھلکا. مریض و کجدار, کج معنی ٹیڑھا اور دار کے معنی رکھ, یعنی سر پہ کوئی پیالہ رکھ پانی کا بھرا ہوا اور دوڑتا ہوا چلا جا, ٹیڑھا بھی نہیں ہونا چاہیے اور چھلکنا بھی نہیں چاہیے. یعنی ناممکن کا پورے نظام پر, پوری اس کی فلسفی پر کیا تبصرہ کیا کہ ہے تو پرکشش, قابل نمائش, لوگوں کو متاثر کرنے والی, لیکن ناقابل عمل. جس کا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا کہ 1991 میں بالآخر وہ ملک جو معاش کے نام پہ وجود میں آیا تھا, اس کی حالت یہ ہوئی کہ لوگ 2-2 میل لمبی لائنوں میں کھڑے ہو کر ناشتے کے لیے اپنے ناشتے کے لیے 2-2 میل لمبی لائنوں میں کھڑے ہوتے تھے. اور چھوٹی چھوٹی عرب ریاستوں کا مقروض ہو گیا اس زمانے میں رشیا جیسی سپر پاور. تو یہ ان کی معاشی تباہی کا حال تھا 1991 میں, جب یہ مختلف ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئے. ایٹمی طاقت بھی تھی, دنیا کی سب سے بڑی فوج بھی تھی, اور ایک دبدبہ بھی تھا, افرادی قوت میں بھی سب سے آگے تھے. لیکن اس کے باوجود کیونکہ نظریے کی خامی تھی, بنیاد درست نہیں تھی, لہٰذا سب کچھ ڈھہ گیا.
اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے، ہمت عالی تو دریا بھی نہیں کرتی قبول۔ یہ 3-4 اشعار بڑے خوبصورت ہیں، اور ان میں مثالیں دے کر مزدور کو سمجھایا گیا ہے کہ تیرے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور تجھے کیا کرنا چاہیے۔ ہمت عالی تو دریا بھی نہیں کرتی قبول، اے مزدور تیری ہمت کو کیا ہوا، تیرے حوصلے کو کیا ہوا، تیری تمنائیں اتنی چھوٹی کیسے ہو گئی کہ تو چھوٹی چھوٹی مراد کے پیچھے بھاگتا ہے، اور ذرا ذرا سے تجھے خواب دکھائے جاتے ہیں، رنگ دکھائے جاتے ہیں، تو ان سے متاثر ہو جاتا ہے، جبکہ ہمت عالی اگر ہوتی تجھ میں تو تجھے دریا بھی مل جاتا تو تو کہتا مجھے قبول نہیں۔ ہمت عالی تو دریا بھی نہیں کرتی قبول، تو کیوں کرتا ہے؟ غنچہ ساں غافل تیرے دامن میں شبنم کب تلک۔ غنچہ ساں پرانا لفظ اردو کا سے کے معنوں میں، کی طرح غنچہ ساں غنچے کی طرح، کلی کی طرح، چند قطرے رات کو شبنم کے گرتے ہیں کلی پر، چھوٹی سی کلی، اس پر کتنے قطرے آئیں گے۔ غنچہ ساں غافل تیرے دامن میں شبنم کب تلک، تیری محنت اتنی زیادہ، تیری ضروریات زندگی اتنی زیادہ، لیکن تجھے ملتا کیا ہے؟ اجرت کی شبنم کے چند قطرے۔ آخر کب تک تو گزارا کرتا رہے گا اس صورتحال میں؟ نغمہ بیداری جمہور ہے سامان عیش، یہ جو دنیا میں ایک بیداری کی لہر اٹھی ہوئی ہے، جمہور اپنے حقوق کے لیے بیدار ہو رہے ہیں اور ایک انقلابی سوچ پیدا ہو رہی ہے، یہ ہمارے لیے سامان عیش ہے، یعنی ہمارے لیے خوشی کا باعث ہے۔ قصہ خواب آور اسکندر و جم کب تلک، ہم کب تک ان پرانے قصوں میں الجھے رہیں، کب تک اسکندر الیگزینڈر اور جم یعنی جمشید ایران کا بادشاہ، ان کی کہانیاں سنتے رہیں؟ اگر کہانیاں سننی ہیں تو اب شاہوں کی نہیں، اب جمہور کی کہانیاں سننی ہوں گی، اب مزدور کے قصے سننے ہوں گے، اب ان کی بیداری کا زمانہ ہے، اب ان کے اٹھنے کا دور ہے۔ توڑ ڈالی فطرت انسان زنجیریں تمام، آفتاب تازہ پیدا بطن گیتی سے ہوا، دنیا کے بطن سے نیا سورج ابھرا۔ اشارہ اسی طرف ہے، انقلاب روس کی طرف اور مزدوروں کی بیداری کی طرف، کہ دنیا کے بطن سے ایک نیا سورج طلوع ہو گیا، ایک نئے انقلاب کا سورج، ایک نئی صورتحال، ایک نئے دور کا، ایک نئے نظام کا سورج ظاہر ہو گیا۔ آسماں ڈوبے ہوئے تاروں کا ماتم کب تلک، جو چیزیں چلی گئیں، تاریخ کا حصہ بن گئیں، چاہے وہ تحریکیں تھیں، چاہے وہ مظلوم قومیں تھیں، تہذیبیں تھیں، تاریخ میں جو کچھ تھا ان کا آخر ماتم کب تک کرتے رہیں ہم؟ ہمارے سامنے نئی صورتحال ہے، ہمارے سامنے نئے کردار ہیں، ہمارے سامنے نیا ماحول ہے۔ آسماں ڈوبے ہوئے تاروں کا ماتم کب، یہ سب استعاروں میں بات ہو رہی ہے، ظاہر ہے کہ آسمان سے مراد کچھ اور ہے، تاروں سے مراد کچھ اور ہے، اور ماتم سے مراد کچھ اور ہے۔ توڑ ڈالیں فطرتیں انسان زنجیریں تمام، زنجیریں کون کون سی ہو سکتی تھی؟ نسل، قومیت، کلیسا، سلطنت، تہذیب، رنگ، اور اس کے علاوہ جو ہیلے ہیں سرمایہ داروں کے اور ان کی جادوگری کے جو حربے ہیں، وہ سب زنجیریں تھیں۔ توڑ ڈالی فطرتیں انسان زنجیریں تمام، دوری جنت سے روتی چشم آدم کب تلک، کب تک انسانیت جنت سے دور رہ کر آنسو بہاتی؟ آخر انسان نے اپنی جنت خود پیدا کر لی، دوری جنت سے روتے روتے تنگ آ گیا انسان، اور آج کے عہد کے انسان نے اپنی خواہشوں کی جنت بنا لی، اپنی ناسودہ آرزوؤں کو جنت کی شکل دے کر اپنے لیے نئے نئے راستے کھول لیے۔ توڑ ڈالی فطرتیں انسان زنجیریں تمام، دوری جنت سے روتی چشم آدم کب تلک، یعنی یہ جو صورتحال درپیش ہے گزشتہ چند سالوں میں، یہ تو ہونی ہی تھی، یہ انقلاب آنا ہی تھا،
مزدوروں کو اٹھنا ہی تھا، مظلوموں کو بیدار ہونا ہی تھا۔ یہ تو تاریخ کا فیصلہ ہے۔ باغبان چارہ فرما سے یہ کہتی ہے بہار، باغبان چارہ فرما، چارہ علاج، چارہ فرما علاج کرنے والا، مسئلے کا حل بتانے والا۔ باغبان چارہ فرما، باغبان کون ہوتا ہے؟ جو باغ کا خیال رکھتا ہے۔ باغ اگر وطن ہو، باغ اگر قوم ہو، باغ اگر دنیا ہو، تو جو قوم کے دانشور ہیں، جو قوم کے شاعر ہیں، جو اہل فکر و نظر ہیں، جو عالم ہیں، وہ سب باغبان ہیں، جو چمن کا خیال رکھتے ہیں، گل بوٹوں کا خیال رکھتے ہیں، ان کے زخموں پر مرہم رکھتے ہیں، ان کا علاج کرتے رہتے ہیں۔ باغبان چارہ فرما سے یہ کہتی ہے بہار، بہار کہتی ہے، یعنی اب موسم بہار آ گیا۔ خزاں کا موسم تھا تو علاج کی ضرورت تھی، زخموں کا علاج کرتا تھا باغبان، کوئی پتا سوکھ نہ جائے، پانی تھوڑا زیادہ دے دو، کھاد دے دو۔ لیکن بہار کہتی ہے کہ اب تو میں آ گئی، اب تم کھاد ڈالو یا نہ ڈالو، اب تم پانی دو یا نہ دو، اب تم کسی غنچے پر مرہم کے زخم پر مرہم رکھو یا نہ رکھو، سارے کام میں خود کر لوں۔ یعنی اب انقلاب آ گیا، اب دنیا میں موسم تبدیل ہو گیا، اب ایک تبدیلی کی لہر آ گئی، اور یہ لہر ہر کام جو مثبت راستے کی طرف رہنمائی کرے گا، جو خوشی کی طرف، جو بہتری کی طرف رہنمائی کرے گا، اس راستے کی طرف یہ لہر خود لے جائے گی۔ تو بہار کہتی ہے، اچھا بہار سے اشارہ، بہار سے مراد یہ موسم والی بہار نہیں، بلکہ وہ بدلے ہوئے حالات، تاریخ کا یہ موڑ، تاریخ کا یہ دھارا اب ایکٹیو ہو گیا ہے۔ اب یہ کہتا ہے کہ اب میں مزید برداشت نہیں کر سکتا، نہ ظلم برداشت کر سکتا ہوں، نہ جادوگروں کے ہیلے برداشت کر سکتا ہوں، نہ سرمایہ داروں کی چالیں برداشت کر سکتا ہوں۔ اب یہ سارے مرہم ورہم میں خود رکھوں گا، اب یہ ہر قسم کا چارہ میں خود کروں گا۔ کرم کے ناداں طواف شمع سے آزاد ہو، کرم کے ناداں، اے نادان پتنگے، کرمک پتنگا، ایک ہوتی ہے شمع، اس کے گرد چکر لگاتا ہے پتنگا۔ کرم کے ناداں، کوئی تھا وہاں پر کرم کے ناداں جب اقبال یہ نظم لکھ رہے تھے؟ میرا تو خیال ہے کہ نہیں ہوگا، بند کمرے میں ہوں گے، اور غالباً بارش کا موسم بھی نہیں ہوگا۔ تو کرم کے ناداں اصل میں اسی مزدور کو کہا ہے۔ یہ نادان پتنگا کیا کرتا ہے؟ اپنی جان دیتا ہے خواہ مخواہ، کیا ملتا ہے بیچارے کو، لیکن شمع کے شعلے کے گرد رقصاں رہتا ہے۔ یہی حال اس مزدور کا، بلکہ ہر نادان شخص کا، وہ شخص جو حقائق کی دنیا میں نہیں اترا، جو تہوں میں نہیں اترا، جو دیواروں کے پیچھے نہیں جھانک سکا، جس کی عقل محدود ہے، ہر وہ شخص اسی پتنگے کی طرح ہے جو عاشق بن جاتا ہے ان جھوٹے خداؤں کا۔ وہ سارے خواجہ، وہ سارے سردار، وہ سارے بت اس کے لیے شمع کے مانند ہوتے ہیں، اور وہ بے دریغ طواف کرتا رہتا ہے، بے تکان گھومتا رہتا ہے، اور اسے حاصل کیا ہوتا ہے؟ اسے ملتا کیا ہے؟ موت۔ تو مزدور کو کہا ہے پتنگا، اور اس کے لیے شمع کیا ہے؟ وہ پورا نظام، وہ سرمایہ داری کا نظام۔ کرم کے ناداں طواف شمع سے آزاد ہو، چھوڑ دے یہ غلامی، اپنی فطرت کے تجلی زار میں آباد ہو۔ اب تجھے جو روشنی درکار ہے وہ پرائی روشنی نہیں ہے۔ تو شمع کی روشنی کے گرد طواف کرتا تھا، گھومتا تھا، وہ تجھے پرکشش معلوم ہوتی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ تو نے اپنے اندر جلتی ہوئی شمع کو نہیں دیکھا تھا، اپنے اندر کی روشنی کو شناخت نہیں کیا تھا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ اپنی فطرت کے تجلی زار میں آباد ہو۔ تجلی روشنی، زار کا لفظ بھی عجیب ہے۔ ایک تو زار وہ روس کے بادشاہ تھے جن کی شہنشاہیت ختم ہوئی 17 میں، لیکن زار کا لفظ ہے لاحقہ، گلزار، تجلی زار، اس طرح سے اور زار بہت سارے، جیسے مرغ زار، بعض لوگ جس کو مرغ زار بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن مرغہ اس میں نہیں ہے، اس میں مرغ بمانے گھاس۔ اور زار کے لفظ میں خصوصیت یہ ہے کہ اس میں کوئی حد نہیں۔ گلزار وہ جگہ
جہاں تا حد نگاہ پھول ہی پھول ہو. ایک صاحب کلاس میں یہ پڑھا رہا تھا، کہنے کے وہ تو کلاس ہوئی جہاں تا حد نگاہ پھول ہی پھول ہو. تو گلزار مرغزار جہاں تا حد نگاہ گھاس ہی گھاس ہو، مرغزار. اور یہاں کیا اقبال نے ترکیب بنائی، تجلی زار، جہاں تک نگاہ جائے گی وہاں تک روشنی ہی روشنی ہو. تو اتنا بڑا تجلی زار کہاں ملے گا ہم کو، باہر تو ملنے کا نہیں. حضرت خضر یاد دلاتے ہیں، جتاتے ہیں کہ اے انسان جو صدیوں سے دوسروں کی آگ کے گرد چکر لگاتا رہا، دوسروں سے تپش لینے کے لیے گھومتا رہا، اپنی جان دیتا رہا، اپنی طرف نگاہ کر، تیرے اندر کتنی روشنی ہے، تیرے اندر کتنی آگ بھری ہوئی ہے. اور اتنی آگ بھری ہوئی ہے کہ جہاں تک نگاہ جائے روشنی ہی روشنی، نور ہی نور. وما علینا الا البلاغ.